السلام علیکم، میں سرور جبین MM2 کے ساتھ کراچی سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت جو مین ایشو سب سے بڑا ورلڈ وائڈ گلوبلی ہے وہ ہے ایٹماسفیئر چینج یا کلائمیٹ چینج آپ کہہ سکتے ہیں۔ سیلابوں کی تاریخ تو ویسے بہت ہی پرانی ہے، برسات، پانی، بارش، یہ تو ظاہری سی بات ہے، نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک رحمت یا نعمت آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان میں بڑے شہر کراچی میں بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ آپ 2007 سے لے لیں، 2010 لے لیں، یہ 2000 اپنا جو ہے وہ 11، 15، 2020، پھر 2022 سب سے بڑا جائنٹ ڈیزاسٹر تھا وہ۔ اس کراچی شہر میں جب بھی ندی نالے بھر جاتے ہیں یا جو گزرگاہیں ہوتی ہیں وہ پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بھر جاتے ہیں۔ کیوں بھر جاتے ہیں؟ کیونکہ قبضہ مافیا جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نالوں کے اوپر دکانیں بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ پانی کو جو ہے وہ نکاسی کا سسٹم بالکل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ جب کراچی میں بارش سٹارٹ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے جب ہر چیز ہی ندی نالے اور پانی کے گزرگاہیں بند ہو جائیں تو پانی جائے گا کہاں؟ ایک تو قدرتی آفات، قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر۔ جب 2007 کی اگر بات کی جائے، 2007 میں جب بارش آئی تھی تو تقریباً 228 جو لوگ تھے ان کی وہ موت کے منہ میں مطلب چلے گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے یا موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کچھ دنوں پہلے میری جو ہے وہ PDMA یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے DG سید سلمان شاہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے میں نے انٹرویو میں پوچھا، میں نے کہا سر آپ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے DG ہیں، کیا کہیں گے کہ آنے والا جو جیسا 2022 میں جو بارش ہوئی تھی یا سیلاب ہوا تھا اس میں تو تباہی مچا دی تھی، پورا سندھ ڈوب گیا تھا، پلس جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کا پانی تو تھا ہی تھا مگر وہاں سے بلوچستان کا پانی بھی آ رہا تھا، کیونکہ عین وقت وہاں پر بھی بارشیں ہو رہی تھی، وہاں کا پانی بھی جو ہے وہ سندھ میں آ رہا تھا۔ اور سندھ میں ظاہری سی بات ہے کھیتی باڑی، بنی باری جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے پانی جب بارشوں کا وہاں پر جمع ہو گیا، بہت ساری اموات ہو گئی۔ تقریباً 2022 میں 1,25,00,000 لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ افیکٹو تھے، ڈائریکٹ جو ہے وہ متاثرین ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں 25,000 سے 33,000 یا لاکھوں میں اگر میری فگر تھوڑی آگے پیچھے ہو تو وہ جو ہے یعنی کہ ہوم لیس ہو گئے، بے گھر ہو گئے، ان کو کہنے میں بہت سارے لوگ مر گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اچھا موت واقع کیسے ہوئی؟ جب پانی کا نکاسی کا سسٹم ہی خراب ہوگا، پانی کہیں سے نکلے گا نہیں، پانی تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ ٹیبل پہ بھی پانی ڈالیں گے تو وہ پھیلتا ہے، اس کو کہیں تو جانے کی جگہ چاہیے، تو وہ پانی کھڑا رنگ بدلتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، پھر لال ہو جاتا ہے، پھر کالا ہو جاتا ہے، بہت ہی خطرناک اس میں سے ایک تعفن ٹائپ کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس پہ جو پیدا ہونے والے مچھر ہوتے ہیں وہ تو اللہ معافی دے بہت ہی خطرناک، کہ انسان کو ایک جو ہے نا مچھر، وہ نانا پاٹیکر نے کہا ایک مچھر انسان کو، وہ نہیں ہجرے کی بات نہیں کر رہی، وہ انسان کو موت واقع کر دیتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مچھر جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسپیشلی کھڑے پانی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ بہت ہی، کتنے لوگ اس میں مر گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے مرے کہ جب ظاہری سی باتیں مکان گرے، چھتیں گری، سائن بورڈز گرے، اور سائن بورڈ جو ہے ایک موت کا جو ہے نا وہ منظر پیش کرتے ہیں جب طوفانی بارشیں ہوتی ہیں یا ہوائیں تیز چل رہی ہوتی ہیں، سائن بورڈز گرتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ کٹ مر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کھمبے جو ہے نا لٹک کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں، وہ جو ننگی تاریں گر رہی ہوتی ہیں پانی میں، وہ کرنٹ کی باعث کتنے لوگ مر چکے، کتنے لوگ مر گئے۔ مطلب اس کے علاوہ جب پانی جب آتا ہے شہر میں یا گاؤں میں، تو جو چھپے ہوئے زمینی جانور ہوتے ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں یا سانپ ہوں یا نیولے ہوں، جو بھی زہریلے جانور ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، وہ انسانوں کو کاٹتے ہیں، ڈستے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ میری جب سید سلمان شاہ صاحب سے جو DG ہیں PDMA کے
پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی فگر بتائی کہ 1,25,00,000 جو ہے نا سروت وہ لوگ ڈائریکٹ افیکٹ ہوئے تھے. سندھ کی میں بات کر رہی ہوں، اور جس میں 30 اضلاع ہیں کراچی کے، 30 میں سے جو ہے وہ 24 اضلاع بہت زیادہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوئے تھے. اس میں سے جو 6 اضلاع تھے وہ کراچی کو لگتے ہیں. کراچی میں بھی جو اضلاع یا جو ضلع کچھ افیکٹ ہوا تھا وہ تھا ملیر، یعنی ملیر ندی، ملیر کا علاقہ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خطرناک اور ریڈ زون والے ایریاز کون سے ہیں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیا انتظامات آپ نے کیے. کہنے لگے ہمارے اقدامات اور ہمارے انتظامات یہ ہوتے ہیں کہ ظاہری سی باتیں، جب 2022 کا جو سیلاب آیا تھا، خطرناک بارش جو آئی تھی، اس میں جو ہے ہمارا موبلائزیشن یعنی کمیونیکیشن، آنے جانے کا، آمد و رفت کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل دھرم بھرم ہو گیا تھا. مطلب بڑے بڑے شاہراہیں، بڑے بڑے روڈ جو ہیں وہ بالکل بڑے بڑے، اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، یعنی وہاں والا بندہ نہ یہاں آ سکتا ہے نہ وہاں والا یہاں آ سکتا ہے. مطلب ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر، دیٹ واز ویری امپاسبل. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کہا پھر کیسے آپ نے کیا. کہنے لگے ہمیں 2022 کے سیلاب سے بہت سبق ملا ہے کہ ہم نے اب نیکسٹ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا کیا آپ نے پھر؟ تو کہنے لگے ہمارے 3 گودام تھے کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں، جہاں پہ ہم جو ہے اپنی چیزیں سٹاک رکھتے تھے. میں نے کہا سٹاک میں کیا رکھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہم کھانے پینے کی وہ آئٹمس تو فی الحال نہیں رکھتے ہیں کہ جو خراب ہو جائیں، ڈرائی آئٹمس رکھتے ہیں، اور بستر وغیرہ ہو گئے وہ ہم سٹاک میں رکھتے ہیں. ٹینٹ ایسے رکھتے ہیں کہ بارش اگر پانی گرے تو اس کا جو ہے وہ انسان یا فیملی جو ہے وہ محفوظ رہے. یہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اب آپ نے دوبارہ کہنے لگے نہیں، ابھی 2022 کے بارش کے بعد ہمیں یہ ہوا کہ بھائی جو خطرناک ریڈ زون ایریاز ہیں، جیسا سب سے زیادہ افیکٹ وہ بتا رہے تھے کہ خیرپور کا جو ضلع ہے، وہاں پہ خیرپور کا علاقہ بہت زیادہ جو تھا وہ ہائی الرٹ پہ تھا، ہائی زون پہ تھا، بہت زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا. سجاول، مٹیاری، سانگڑ اور دادو، اس طرح کے اور بہت سارے علاقوں کے انہوں نے نام بتایا، اور ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. اب ان شہروں میں جو ہائی الرٹ ایریاز ہیں ان پہ انہوں نے جو ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گودام وہاں پہ آلریڈی بنا دیے ہیں، اور وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں، ٹینٹ ہو گیا، یہ کپڑے ہو گئے، یا کھانے پینے کا جو ڈرائی آئٹم ہے وہ چیزیں وہاں پہ انہوں نے سٹاک جمع کروا دی ہیں. میں نے پھر ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا اب مجھے یہ بتائیں کہ آنے والا جو ابھی مونسون، ہم کیونکہ کراچی میں، پورے پاکستان میں اس وقت اتنی گرمی ہے اور اتنی ہبس ہے کہ مطلب آپ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر اپنا پرسنل آکسیجن بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ ایک تو ظاہر سی بات ہے درخت نہیں ہے، ہم درخت کاٹ رہے ہیں. درخت ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری باڈی کو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم جو ہے وہ اگر نکالتے ہیں تو آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں، بٹ انہیل ہم کیسے کریں گے آکسیجن جب درخت ہی نہیں ہے، درخت ہم کاٹ دیتے ہیں. یہ وجہ بھی بہت ہے کہ بارشیں اگر ہوتی ہیں، اور ہبس کی ایک وجہ درختوں کا نہ ہونا بھی ہے. تو میرے خیال سے ابھی جب انہوں نے یہ بات کی، میں نے کہا اچھا یہ تو مجھے بتائیں. وہی بات سامنے آتی ہے کہ اب بارش کب ہوگی اور کھل کر بارش ہو تاکہ یہ گرمی ہبس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. تو 15 جولائی کا انہوں نے الٹیمیٹم ڈیٹ دیا ہے. 15 جولائی کہہ رہے ہیں کہ 15 جولائی کے بعد جو ہے وہ مونسون بارش ایکسپیکٹڈ ہے. تو میں نے کہا کیا یہ مونسون بارش 2022 والی مونسون بارش ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نارمل نوعیت کے جو بارش ہوتی ہے اس سے تھوڑی ہیوی ہوگی. تو اللہ رحم کرے، اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے، اور اللہ نہ کرے ویسی بارش ہو. بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری ظاہری سی باتیں. مین اس وقت جو ایشو چل رہا ہے، موسم کا ہی چل رہا ہے، اور ہر کوئی گرمی سے، اوپر سے بجلی نہیں ہے، اس نے اور بدحال کیا ہوا ہے. اور انسانوں کی اپنے غصے کی گرمی، وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ انسان کے اندر جو ایک اشتعال انگیزی ہے، غصہ ہے، مہنگائی کا غصہ، پانی نہ ہونے کا غصہ، گندگی کا غصہ، پولیوشن کا غصہ، اور کیا نام ہے ان امپلائمنٹ کا غصہ. یہ ظاہری سی بات ہے، یہ ساری چیزیں بھی انسان اپنے اندر جو ایک گرمی اور اشتعال انگیزی لے کے گھوم رہا ہے. یہ بھی چیزیں ہیں کہ موسم، کہتے ہیں نا کہ انسان کے انوائرمنٹ، انسان کے اپنے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت پہ بہت افیکٹ کرتا ہے. بات اب یہاں پر آ کے ختم نہیں ہوتی. بات آگے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب سلمان شاہ صاحب سے میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی 2022 کا جو بارش تھی نا
وہ 2010, 11, 15 اور 2020 کی وہ تمام چاہے وہ ریورائن ڈیزاسٹر ہو یا بارش کے صورت میں ہو یا جو بیچ میں آیا تھا بیپر جوائے سمندر میں جو سیلاب کا جو ہم نے سنا تھا بیچ میں، ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیں، 2022 کی بارش کو ایک طرف کر دیں. یہ ایک جائنٹ بگ ڈیزاسٹر تھا. دیٹ واز اے ویری ہیوج اینڈ بگ ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر جو ہم نے فیس کیا، جس کے اثرات ابھی بھی ہیں، جس پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس پہ کافی متاثرین کو ابھی 21 لاکھ گھر بنوا کے دے رہے ہیں تاکہ جو متاثرین ہیں وہ بیچارے جائیں اور اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کر سکیں. ایک سوال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ جیسا ہوتا ہے، جب کوئی شادی ہوتی ہے تو پہلے سے جو ہے وہ ایک قوم ہے مارواڑی قوم، وہ ٹن 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 بجاتی ہے کہ بھئی شادی ہونے والی ہے، 1 ہفتے کے بعد شادی ہے، یا کچھ بھی ہوتا ہے مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلانی کی جگہ جو ہے نا وہ بچہ نا جو ہے نا وہ گم گیا ہے. تو میں نے کہا اس میں آپ کیا لوگوں کو کس طرح سے پہلے سے ہائی الرٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہونے والا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے پوسٹرز لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، نقل مکانی کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں. بارش یا سیلاب یا جو بھی اللہ نہ کرے کچھ ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو آپ لوگ محفوظ رہیں. اعلان بھی کرواتے ہیں، پوسٹرز بھی لگواتے ہیں، کہلواتے بھی ہیں، مگر ہماری قوم جو ہے نا ماشاءاللہ سنتی نہیں ہے بالکل بھی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی قبضہ نہ کر لے، ہمارے گھر پہ جو سامان ہے وہ کوئی چوری نہ کر لے، یا ہم اپنے گھر سے بے گھر نہ ہو جائیں. تو وہ نہیں جاتے، وہ وہیں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ ہو جاتا ہے سب کچھ، بارش آ جاتی ہے اور وہی جو جن چیزوں پہ بیٹھے تھے وہ تمام چیزیں بہہ جاتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگوں سے جو ہے بات چیت کروں اس حوالے سے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. اللہ کرے 15 جولائی کے بعد جو بھی بارش ہوگی مونسون، وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے رحمت کی ہو، نعمت کی ہو، ہم سب کے لیے خیر کی بارش ہو. اور ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک تو اس پاکستان پہ اور سندھ صوبے پہ رحم کر، پورے پاکستان پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر. اجازت دیجیے سروت جبین کو کراچی سے MM2 کے ساتھ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.